الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورہ بقرہ کی اس سے قبل جو آیتیں گزری ان میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ نصرانیوں کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ نصرانی کا دین نہیں ہے، اور یہ جو نصرانی ہیں کرسچنس یہ یہودیوں کو جیوز کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے دین کو دین نہیں مانتے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ لیس النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں نصرانی کسی دین پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں لیس الیہود علی شیء کہ یہودی کسی دین پر نہیں. تو آپس میں ان کا اختلاف ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے بہت بڑے حریف ہیں. لیکن اگلی آیتوں میں میں نے جن آیت کی تلاوت کی ہے، جس آیت مبارکہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور نصرانی یہ ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کی اتباع نہ کر لیجئے، ان کے دین کی اتباع نہ کر لیجئے. جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کریں گے تب تک وہ آپ سے راضی اور خوش ہونے والے نہیں. اصل میں ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت کیا کرتے تھے ہر مسئلے میں. جس مسئلے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوتی یا کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کوئی پیغام اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مدینہ جانے کے بعد، کیونکہ وہاں یہودی تھے، تو یہودیوں کی موافقت کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہمارا عمل یہودیوں کے موافق ہو، جیسا وہ عمل کر رہے ہیں ویسے ہی ہمارا بھی عمل ہو، اور ان سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اس امید پر کہ یہ یہودی جو ہے یہ دین اسلام کو قبول کر لیں گے. اور ان کی موافقت اس لیے کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہودی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ کم از کم مشرکین عرب سے تو اچھے ہیں کیونکہ وہ کسی خاص نبی کے پیروکار نہیں ہیں، جبکہ یہودی حضرت موسیٰ اور تورات کے پیروکار ہیں. تو ایک کتاب ان کے پاس آسمانی موجود ہے، لہذا ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت کیا کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ آپ یہودیوں کی موافقت کریں. یہودیوں کی موافقت سے آپ کو منع کر دیا گیا، بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ کو یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. اس کے بعد آپ جتنی روایات، جتنے واقعات اور جتنی احادیث دیکھتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طریقے سے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، تو یہ تمام ابتدائی اسلام کے بعد جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں خالف الیہود کے الفاظ استعمال کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی آپ چاہے ان سے جتنی محبت سے پیش آ جائیں اور ان کی جتنی موافقت کر لیں، وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو اپنا لیں. اگر آپ ان کے دین کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کو سر پر بیٹھائیں گے. لیکن اگر آپ نے ان سے بہت محبت سے پیش آنے کے بعد بھی اور ان کے موافقت، آپ نے بہت سارے احکامات میں آپ نے موافقت کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے دین کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہی ہدایت ہے. یعنی میں دین اسلام
لے کر کے جو تمہارے درمیان نازل ہوا ہوں، شریعت اسلامیہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے اور یہی ہدایت ہے. یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس جو دین ہے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فوراً اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان ہدی اللہ، اللہ کی جو ہدایت ہے، جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، هو الہدی، وہی اصل ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے. اور دیکھیے پہلی آیت میں، یعنی اس آیت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ملت کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہودی اور نصرانی آپ سے تب تک راضی نہ ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیجیے. ملت کا مطلب ہوتا ہے دین. ملت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دین. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں یہودیوں اور نصرانیوں کے دین کو ملت سے تعبیر کیا. پھر اس کے بعد جب یہ واضح کر دیا کہ ہدایت تو وہی ہے جو رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی. پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا یہودی اور نصرانی تب تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت اور ان کے دین کی اتباع نہ کر لیجیے. اور جب یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو آپ لے کر کے آئے ہیں، اس کے بعد اب یہودیوں کے دین کو اللہ نے ملت سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ آپ اگر ان کی خواہشات کی اتباع کیجیے گا. تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے دین کو ملت سے تعبیر کیا ہے، یہ اس اعتبار سے کہ یہودی اور نصرانی اپنے دین کو دین سمجھتے ہیں. یہودی اور نصرانی اپنے دین کو دین سمجھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ دین اسلام لے کر کے تشریف لائے. اب اس کے بعد اگر یہودی اور نصرانی اپنے اس مذمومہ دین اور ملت پر باقی رہتے ہیں تو وہ دین اب دین نہیں ہے، وہ ملت اب ملت نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی خواہشات ہے، وہ ان کی خواہشات ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے ان کی ملت کی اتباع کی، کہا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، کیونکہ ان کی جو ملت ہے وہ در حقیقت ملت نہیں ہے دین اسلام کے آنے کے بعد، بلکہ وہ ان کی خواہشات بن گئی. کیونکہ دین اسلام نے آ کر کے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، باطل قرار دے دیا. اب کسی دین کی کوئی حیثیت نہیں، کسی شریعت کی کوئی حیثیت نہیں. دین تو ایک ہی دین اسلام، یہی اسی دین کو لے کر کے تمام انبیاء نازل ہوئے. یعنی جو شریعت لے کر کے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نازل ہوئے تھے وہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، اور اب معتبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد، آپ کے پاس جو اللہ کی جانب سے علم آیا ہے، اس کے آنے کے بعد بھی اگر آپ نے یہودیوں اور نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات کی اگر آپ نے اتباع شروع کر دی، ان کی موافقت آپ نے کرنی شروع کر دی، تو اللہ نے کہا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی دوست اور کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے علاوہ انسان کی مدد کرنے والی کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اللہ اگر مددگار نہ ہو تو کوئی دوسری ذات مدد نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا ہے ڈائریکٹلی، اور امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے انڈائریکٹلی کہ گمراہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ضلالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اور ایسی قوموں کو خوش کرنے کے لیے ان کی اتباع یا ان کی نقالی، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. تو اس کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت شروع کر دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جنہیں کتاب عطا کیا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں. دیکھیے اس سے قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بعض حرکتوں کا تذکرہ کیا ہے نا. سورہ بقرہ جو شروع ہوئی ہے تو سورہ بقرہ کی شروعات سے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پاؤ گزرنے کے بعد سے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ شروع ہوا ہے یہودیوں کا، تو یہ تذکرہ اب تک چل رہا ہے. اور اس دوران اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بہت ساری اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے.
کہ وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اپنے انبیاء کو وہ قتل کرتے ہیں اور جادو سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، بہت زیادہ کٹ حجت ہے، سوال برائے سوال کرنے والے ہیں، اپنے انبیاء کو تکلیف دینے والے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد یہ برائیاں یہودیوں کے اندر تھیں، لیکن یہودیوں میں کچھ نیک لوگ بھی جو تھے، یہودیوں میں اور نصرانیوں میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جنہوں نے تورات کی بھی تلاوت کی اور تورات کا بھی حق ادا کیا، انجیل کی بھی تلاوت کی، اس کا بھی حق ادا کیا، اور قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید کی بھی تلاوت کی اور اس کا بھی حق ادا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان یہودیوں اور نصرانیوں کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، کہا الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتابیں عطا کی ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں تذکرہ ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کے الفاظ کی اور اس کے معانی پر عمل کرتے ہیں، اور اس کتاب میں جو غیب کی خبریں ہیں ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو سچ مانتے ہیں، اور ان میں جو حلال ہے اسے حلال مانتے ہیں، جو حرام ہے اسے حرام مانتے ہیں، اور اس میں تحریف کرنے کے قائل نہیں ہے۔ یہی مطلب ہوتا ہے کما حقہ کسی کتاب کی تلاوت کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے جنہیں کتاب دیا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان ہو، انہوں نے کما حقہ، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق تھا ویسا انہوں نے تلاوت کیا۔ تو تلاوت کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر حقیقی معنی میں ایمان لانے والے ہیں، جو اس کتاب پر حقیقی معنی میں ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں اصل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک یہودی بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور بہت بڑا اعلیٰ درجہ ان کا یہودیوں کے درمیان تھا، اور تورات کے وہ عالم تھے۔ تورات میں جہاں حلال و حرام اور اخبار و یعنی احداث و تذکرہ ہے، خبریں ہیں، قصے ہیں پچھلی قوموں کی، وہیں مستقبل میں آنے والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفات، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کی صفات، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، یہ یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، اور تورات کا وہ گہرا علم رکھتے تھے، اور تورات جیسا کہ اللہ نے انہیں کی تعریف کی، ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی ہے کہ تورات پڑھتے تھے، اس کی باتوں پر عمل کرتے تھے، اور اس میں جو مستقبل میں آنے والی چیزیں ہیں ان کی تصدیق کرتے تھے، جن کا بیان ہوا، اور تورات میں تحریف کے قائل نہیں تھے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے تورات کی تلاوت کی، اس میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، ان کی صفات موجود ہیں، وہ کہاں پیدا ہونے والے ہیں اس کا تذکرہ ہے، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے ان کا تذکرہ ہے، ان تمام تفصیلات کو انہوں نے تورات سے جان لیا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے اپنے اس دین کو ترک کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یعنی دین اسلام پر، شریعت اسلامیہ پر انہوں نے ایمان لایا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تورات پر ایمان لانا یعنی تورات میں جو باتیں لکھی ہیں اس پر ایمان لانا، اور تورات میں یہ لکھا ہے کہ ایک رسول آئیں گے، ان پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ تو جو انسان حقیقی معنی میں تورات کی تلاوت کرنے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا ہوگا، وہ آٹومیٹکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقر ہوگا، اقرار کرنے والا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے جو دیگر یہودی ہیں اور نصرانی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کا صحیح معنی میں مطالعہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، شریعت اسلامیہ کو انہوں نے آخری شریعت، اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مانا۔ تو انہی کی تعریف اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کی، اور اس راستے میں انہیں بڑی پریشانیاں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ یعنی ان کی تمام چیزوں کو چھین لیا گیا، جائیداد، بیوی بچے، گھر بار، تمام چیزیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پر جو کپڑا تھا نا وہ کپڑا بھی یہودیوں نے ان سے چھین لیا، اور کہا کہ یہ کپڑا بھی ہمارے شہر میں تم نے کما کر کے پہنا، یہاں چھوڑ کر کے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ننگے نکلے تھے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور پھر ان کا انتقال بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا تھا،
تو دیکھنے والے صحابہ نے یہ تمنا کی تھی کہ اے کاش عبداللہ ابن سلام کی جگہ ہم ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے یہودیت میں رہ کر کے اپنے کتاب تورات پر صحیح معنی میں ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر بھی ایمان لایا، اللہ رب العالمین نے ان کو کامیاب کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اپنی عطا کردہ کتابوں کا انکار کرے گا، جو تورات پڑھے گا لیکن تورات پر ایمان نہیں لائے گا یا تورات کی تمام باتوں پر ایمان نہیں لائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں، کیونکہ انہوں نے نہ اپنی کتاب پر ایمان لایا صحیح معنی میں، اور نہ آخری کتاب قرآن مجید اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو در حقیقت یہ دونوں اعتبار سے خسارے میں ہے، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، یعنی آپ پر ایمان لانے والی جو امت ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹوں، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹوں، یہاں ان سے مراد یعقوب کے بیٹوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور حضرت یعقوب موسیٰ علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں اور انہی کے دین پر یعنی چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے کیسا تمہیں تمہارے زمانے میں تمام دنیا والوں پر تمہیں فوقیت دی تھی۔ یہودیوں پر اللہ نے بڑی نعمتیں نازل کی۔ اب یہ بتائیے ایک معمولی سی نعمت کو لے لیجیے آپ، آسمان سے کسی قوم کے لیے صبح اور شام کھانے کے لیے غذا نازل ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی؟ آج جتنی مارا ماری دنیا کے اندر ہے وہ اسی پیٹ کو لے کر کے انسان کمانے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہر کام اور ہر قسم کے حد سے گزر جاتا ہے۔ تو یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کر دیا، پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح اور شام آسمان سے 2 قسم کا کھانا، ابھی ایک نہیں 2 قسم کا کھانا نازل ہوا کرتا، یہ کم بڑی نعمت ہے۔ لہذا یہودیوں پر اللہ نے بہت ساری نعمتوں کو نازل کیا، بہت ساری نعمتوں کو نازل کیا، یہ تو میں نے ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس وقت جتنی قومیں دنیا میں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں پر یہودیوں کو فوقیت دی تھی، تو اس کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے جو تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی ذرا اس کو یاد کرو، اور یاد کرو اور اپنے کرتوتوں کو دیکھو کہ تم کیسے ناشکرے ہو، ان تمام نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرنے والی قوم ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اس طرح کی آیت تو گزر چکی ہے اور وہاں ہم نے تفصیلاً اس پر گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَاتَّقُوا، اور اس دن سے ڈرو، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرایا ہے کہ تم پر اللہ نے اتنی نعمتیں نازل کی تم ناشکری کرتے ہو، ارے اس دن سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ جہاں کوئی نفس کسی نفس کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی، ایک نفس کسی دوسرے نفس کے کام آنے والی نہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے عذاب، یا تو تمہیں اتنے یعنی جہنم میں داخل ہونا ہے یا اتنا مال دے دو اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لو، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، سزا دی جاتی 7 سال جیل کی سزا یا 10 لاکھ روپے جرمانہ، دونوں میں سے کوئی ایک آپشن دیا جاتا ہے، جرمانہ ادا کر لو، 1 منٹ بھی جیل میں گزارنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، قیامت میں کوئی فدیہ کوئی جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن نے دیگر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اللہ نے کہا کہ اگر ان مشرکین اور ان کفار سے جہنمیوں کو اگر یہ آپشن دیا جائے کہ یہ اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، یہاں تک کہ جس فیملی جس خاندان میں وہ رہتے تھے، جہاں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، جہاں ان کی پرورش ہوئی ہے، پورے خاندان کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور اس آدمی کو بچا لیا جائے تو یہ انسان تیار ہو جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور آگے کہا اللہ نے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر یہ آپشن دے دیا جائے کہ تم بچ جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ پوری دنیا والوں کو تمہارے بدلے میں جہنم میں جھونک دیا جائے، تو یہ آدمی یعنی کیفیت انسان کی ایسی ہوگی وہ انسان تیار ہو جائے۔ ہاں ٹھیک، پوری دنیا کو آپ جہنم میں جھونک دیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے، انسان صرف اپنے بارے میں وہاں قیامت میں سوچے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اللہ کے نبی نے خبر دی کہ وہاں جو ہے قیامت میں تمام لوگ ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے، ننگے پیر وہاں
میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک دوسرے کو مرد اور عورت دیکھیں گے نہیں، دونوں کے دونوں ننگے ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا وہاں کسی کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوگی، ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا. وہاں ان چیزوں کو کون ننگا ہے، کون کپڑے پہن کر کے ہے، کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی. انسان صرف یہ سوچے گا کیسے مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے بس. تو اللہ نے کہا ولا يقبل منها عدل، کوئی جرمانہ اور کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی ان کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، کوئی فائدہ دے گی ان کو شفاعت. سورس کوئی وہاں کام آنے والا نہیں کہ آپ نے فلاں کو فون کر دیا بھائی میرا کام کروا دو، میرا معاملہ ٹل گیا ایسا حل کروا دو آسان. وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. وہاں کوئی شفاعت یعنی اب آپ کی اپنی مرضی سے، مجرم کے اپنی مرضی سے کوئی شفاعت وہاں چلنے والی نہیں، سوائے ان شفاعتوں کے جن کی اجازت اللہ تبارک و تعالی خود اپنی جانب سے دے گا. تو دیکھیے اللہ رب العالمین جن شفاعتوں کی اجازت دے گا اس میں کس انسان کے لیے شفاعت کی جائے یہ ڈیسائیڈ بھی اللہ کرے گا. کون آدمی شفاعت اللہ کے دربار میں کرے یہ ڈیسائیڈ بھی اللہ کرے گا. وہ کس چیز کی شفاعت کرے یہ ڈیسائیڈ بھی اللہ کرے گا. مجرم کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا. اللہ کی اگر مرضی ہوگی تو اللہ بعض لوگوں کے حق میں کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا اور انہیں اجازت دے گا کہ وہ مجرموں کے حق میں شفاعت کریں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکیں گے. قیامت میں تمام لوگ جمع ہوں گے. آپ نے وہ سنی ہوگی روایت بڑی مشہور ہے، لوگ جو ہے ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے شفاعت کر دیجیے شفاعت کر دیجیے. حساب کتاب شروع ہونے کے لیے کہ کم سے کم حساب کتاب تو شروع ہو جائے. تو تمام انبیاء انکار کریں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، بھائی میری مجھے اپنی پڑی، جا کر کسی اور سے پوچھو. پھر تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہاں میں اسی لیے ہوں، میں شفاعت کرنے کے لیے ہوں، مجھے اجازت دی جائے گی. لیکن فوراً آپ شفاعت شروع نہیں کریں گے بلکہ سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں گرنے کے بعد لمبی مدت تک سجدے میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات سکھلائے گا حمد کی، تعریف کی، جس کا ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کریں گے. اللہ کی تعریف ان کلمات اور ان جملوں کے ذریعے سے کریں گے اور وہ ایسے جملے ہیں کہ اس وقت اس لمحے سے پہلے تمام کائنات میں ان جملوں کو کسی کو علم نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. اس وقت اللہ الہام کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، تو ان جملوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب تعریف بیان کریں گے، خوب تعریف بیان کریں گے. پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد سجدے میں گرے رہنے کے بعد تب اللہ رب العالمین آخر میں اجازت دے گا، کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ شفاعت کیجئے، اب آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سوال کیجئے مانگ آپ کو عطا کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اجازت کے شفاعت نہیں کریں گے. لہذا مجرم اگر چاہے کہ میں کسی سے شفاعت کروا لوں تو یہ ممکن نہیں ہے. لہذا آپ دنیا میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ میں فلاں کو قیامت کے دن اپنا شافع بنا کر کے کھڑا کروں گا، سفارشی بنا کر کے کھڑا کروں گا. یہ پاسبل نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر. شفاعت کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً اگر کبھی موقع ملا تو بات ہوگی. شفاعت کی کئی قسمیں ہیں قیامت میں اور الگ الگ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت کی کئی قسمیں ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتوں کی شفاعت ہے، مومنوں کی شفاعت ہے، نیک صالح لوگوں کی. تو شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، انہیں کوئی شفاعت قبول ان کے حق میں نفع بخش نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی قیامت میں ان کی کسی بھی قسم کی مدد کی جائے گی. کوئی مدد قیامت کے دن ان کو پہنچنے والی نہیں. تو یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے اس دن سے جس دن سوائے ان کے ایمان اور عمل صالح کے انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. ایسے دن سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو ڈرایا ہے کہ اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں نازل کی اور تم ناشکرے بنے بیٹھے ہو. اللہ نے اپنا جو آخری دین نازل کیا اور اپنا جو آخری رسول بھیجا ہے تم اس کے انکاری ہو. جس اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں اسی اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. اسی اللہ نے آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے. پھر تمہاری کتابوں میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے. تو اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ. اس دن تمہارا کوئی مددگار کسی بھی اعتبار سے ہونے والا نہیں ہے اور تم خسارے میں رہو گے، جہنم میں جاؤ گے. ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کی اتباع میں زندگی گزاریں اور
اسی شریعت پر، اسی دین پر رہتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور توحید کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔